ایک مریدہ جب اس کے اوپر ایک خبیث عاشق ہو گیا اور اس کی عزت کو اس نے تار تار کرنا چاہا تو آپ نے مدد فرمایا. آج بھی اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی وسیلہ لیتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں. میں اسی زمانے کا واقعہ بتاتا ہوں. تقریباً جو ہے انگریزوں کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ پاکستان کے علاقے میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. اس حکومت کے زمانے میں ایک گاؤں کے اندر ایک کھتری آباد تھا اور اس گاؤں میں ایک بدعقیدہ مسلمان بھی آباد تھا. اس کھتری آدمی کی جو کہ مذہباً ہندو تھا، بیوی بڑی حسین و جمیل تھی. یہ شخص اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا اور ہمیشہ تاک جھانک میں لگا رہتا. لیکن عورت کردار کی مضبوط تھی، اس کی طرف وہ مائل نہ ہوئی. تو ایک دن جب یہ میاں بیوی اپنے سسرال کے لیے چلے، آدمی اپنے سسرال بیوی کو لے کر کے جانے کے لیے گھر سے نکلا، تو چونکہ وہ لوگ غریب لوگ تھے پیدل نکلے. اس زمانے میں تو سواری بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی تھی. گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں میاں بیوی بیچارے پیدل چلے. یہ بدعقیدے کو پتا چلا کہ یہ لوگ پیدل گئے ہیں، تو راستے میں جا کر کے ان لوگوں سے ملا اور کہا ایک کام کرو، تم لوگ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. اس کھتری نے کہا تمہارا کیا بھروسہ، میری بیوی اگر سوار ہو تمہارے گھوڑے پر، اسے لے اڑو تو اس کی کیا گارنٹی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس بدعقیدے کی نیت تو پہلے سے ہی خراب تھی، نیت میں فطور تو تھا ہی. اس نے کہا اس جنگل میں میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دے سکتا ہوں. تو اس عورت کے منہ سے نکلا مسلمان بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، اگر تم بڑے پیر کے نام کی ضمانت دے دو کہ میرے ساتھ تم کچھ برا نہیں کرو گے تو میں تمہارے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بدعقیدہ تو تھا ہی. اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میں نے بڑے پیر کے نام کی ضمانت دیا، تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا. آدمی نے اپنی عورت کو گھوڑے پر بٹھا دیا اور جیسے ہی اپنا بیٹھنے چلا، اس نے تلوار نکالا اور اس کھتری آدمی کو فوراً قتل کر دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس کی بیوی کو بھگا لے گیا. بیوی روتی جا رہی ہے چونکہ اس کا شوہر مارا جا چکا تھا، اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا جا چکا تھا. ایک تو شوہر کا غم، دوسرا ایک خبیث آدمی اس کی عزت کو تار تار کرنے پر تلا تھا، اس کا غم. وہ بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہی تھی. تو اس بدعقیدے نے کہا پیچھے کیا مڑ کے دیکھ رہی ہو، میں نے تو تمہارے شوہر کو قتل کر دیا، اب وہ تو آنے سے رہا، وہ آ نہیں سکتا، تمہاری مدد کو اب کوئی نہیں آئے گا. تو کھتری عورت نے کہا میرا شوہر تو میری آنکھوں کے سامنے قتل ہو چکا، یہ میں بھی جانتی ہوں، لیکن اب میں جو پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی ہوں وہ بڑے پیر کا راستہ دیکھ رہی ہوں. جب اس عورت نے یہ کہا میں بڑے پیر کا راستہ دیکھ رہی ہوں، تو اس بدعقیدے نے ہنستے ہوئے کہا تیرا شوہر جو ابھی مرا وہ نہیں آ سکتا، تو بڑے پیر کو تو سینکڑوں سال ہو گئے، وہ کیا آئیں گے. یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک یہ کیا دیکھتا ہے، دو گھوڑ سوار، ایک اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور دوسرا جو گھوڑ سوار ہے اس نے چہرہ ڈھانک نہیں رکھا ہے. نزدیک آئے، نزدیک آتے ہی جس سوار نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا تلوار نکالا اور تیزی سے اس بدعقیدے کو قتل کر دیا. پھر اس کے گھوڑے کو لیے، اس عورت کو لیے جہاں اس کا شوہر قتل ہوا تھا وہاں تک آئے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کے شوہر کو زندہ کر دیا گیا. یہ میاں بیوی پھر دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر کے اپنے مائکے اور سسرال چلے گئے. آدمی زندہ ہو کر کے سسرال چلا گیا بیوی کے ساتھ میں. عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ لوگ مہمانداری کر کے واپس گھر لوٹے تو بدعقیدہ چونکہ غائب تھا، مارا جا چکا تھا. جب اس کا گھوڑا ان لوگوں نے اپنے ہندو کھتری جو ہے پڑوسی کے یہاں دیکھا
तो जाकर के रंजीत सिंह के पास में मुकदमा दायर किया कि हमारे आदमी को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है, क्योंकि हमारा घोड़ा इनके घर से बरामद हुआ, इन लोगों ने ही उसे कत्ल किया है, क्योंकि वो कई महीनों से गायब है और नहीं आ रहा है। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, रंजीत सिंह ने उन मियाँ बीवी को बुलाया कि तुम लोगों के पर ये इल्जाम है, इसके बारे में तुम बताओ। उन लोगों ने सारा वाकया बताया। तो लोगों ने कहा इनके पास क्या सबूत है कि ऐसा वाकया हुआ है? तो रंजीत सिंह ने पूछा कि इसका सबूत भी तुम्हारे पास कोई है? तो गौसे आजम ने मदद करने के साथ साथ में उन लोगों को सबूत भी फराहम कर दिया था। जिस सवार ने अपने चेहरे को नकाब से ढांक कर नहीं रखा था, वो उस जमाने के मजजूब हजरत गुल मोहम्मद थे। उन दोनों मियाँ बीवी ने कहा हमारे शहर में जो मजजूब मुसलमान रहते हैं, गुल मोहम्मद नाम है, हमने एक सवार का तो चेहरा नहीं देखा, लेकिन दूसरा सवार का चेहरा गुल मोहम्मद